چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کہا ہے کہ اعتماد کے ووٹ میں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی. نیوٹرل پنجاب میں پیپلز پارٹی کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے. ایک گفتگو میں عمران خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں سے رابطہ کیا جا رہا ہے. اب تک 3 لوگ ان رابطوں کی تصدیق کر چکے ہیں. گورنر نے آرڈر دیا ہے, ہم اس کے آرڈر کو مانتے نہیں ہیں, انلیگل آرڈر ہے. تو اگر ہم مان لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں ساری کمی ہماری ہے, اور جو گورنر چاہتا ہے انلیگل آرڈر کر کے اس کو ہم کنفرم کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں جو کچھ لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, ان کو ذمہ دارانہ بیان دینا چاہیے. ان کی اپنی حکومت ہے, وہ خدا کا خوف کرو. جو آپ کا حال ہوا تھا 25 تاریخ کو, آپ کی زبانیں باہر آئی ہوئی تھی اور نالے پڑے ہوئے تھے. شکر کرو اللہ تعالیٰ کا. شکریہ جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے. عمران خان کی پرویز الہی کو وارننگ. کہا اگر 11 جنوری سے پہلے اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا تو پی ٹی آئی اراکین مستعفی ہو جائیں. وزیر اعلیٰ کے لیے مشکل صورتحال ہو گئی. آگے گوا پیچھے کھائی. کیا کرے گا پرویز الہی؟ چیئرمین پی ٹی آئی کی 11 جنوری سے پہلے وزیر اعلیٰ پنجاب کو اعتماد کا ووٹ یقینی بنانے کی ہدایت. کہا اگر اسمبلی کی تحلیل میں رکاوٹ ڈالی گئی تو پی ٹی آئی اراکین مستعفی ہو جائیں گے. گزشتہ روز پرویز الہی نے کہا تھا گورنر کے احکامات پر اعتماد کا ووٹ لینا غیر قانونی عمل ہوگا. وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کو یقین ہے کہ عمران خان ان کی بات کا برا نہیں مانتے. جہاں ہوتی ہے بات غلط میں کہہ دیتا ہوں, اور وہ مائنڈ بھی نہیں کرتے, اور بات میں وہ ٹھیک ہی نکلتی ہے اکثر. وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر تحریک انصاف کا رد عمل. اعجاز چودھری نے کہا 25 تاریخ کو اقتدار کے پجاریوں کی زبانیں باہر تھیں. تحریک انصاف کے کارکنان جیلوں میں تھے, سڑکوں پر مردانہ وار احتجاج میں شریک تھے, زخمی تھے یا شہید ہوئے, چھپ کر نہیں بیٹھے. آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی نہیں آتی تو چھوڑیں گھر بیٹھے. آئی ایم ایف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو جائزہ ٹیم 2-3 دن میں پاکستان بھیجنے کی یقین دہانی کروا دی. وزیر اعظم نے بتایا کہ ایم ڈی آئی ایم ایف نے فون پر گفتگو میں کہا ہے کہ عالمی ادارے کو پاکستان کی مشکلات کا احساس ہے. شہباز شریف کے مطابق چینی وزیر اعظم نے ایم ڈی آئی ایم ایف سے کہا ہے کہ چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, پاکستان کی مدد کی جائے. کل رات کو مجھے ان کا فون آیا, مجھے مینیجنگ ڈائریکٹر آئی ایم ایف کا. تو میں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں پچھلی حکومت نے معاہدہ توڑ دیا, اس کو پاس کر دیا اور پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پہنچا دیا. ہماری مخلوط حکومت نے پورا زور لگا کر مل کر دوبارہ اس معاہدے کو مکمل کیا. تو ہم انشاءاللہ شرائط کو پوری طرح اس پر عمل پیرا ہوں گے. عمران نیازی کی جو کرتوتیں ہیں ان کی زندگی میں اس سے بڑا منافق اور موسم کش بے دیدہ انسان نہیں دیکھا. جنرل باجوہ نے کس طرح ان کی مدد کی, وہ سب کچھ آج سامنے آ رہا ہے. قوت کے ساتھ عمران نیازی کو مسند اقتدار میں بٹھایا. 4 سال افواج پاکستان کا پورا ادارہ تمام قوت اور صلاحیتیں چھوڑ دی. عمران نیازی کسی طریقے سے کامیاب ہو جائے, اس سے بڑا موسم کش پاکستان میں پیدا نہیں ہوا. وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ایم ایف سے عمران خان کی شکایت لگا دی. کہا عمران خان کی حکومت نے آئی ایم ایف کا معاہدہ توڑا, پاکستان ڈیفالٹ تک پہنچا دیا, سی پیک کا جنازہ نکالا, چینی کمپنیز پر کرپشن کے الزامات لگائے, چین, سعودی عرب, قطر اور یو اے ای کو ناراض کیا. وزیر اعظم نے عمران خان کو محسن کش اور منافق قرار دیا. کہا جنرل باجوہ نے عمران خان کو اقتدار پر بٹھایا. 4 سال فوج کی پوری قوت عمران خان کی کامیابی کے لیے جھونکی, مگر فوج کی پوری مدد کے باوجود یہ ایک ناکام ترین وزیر اعظم ثابت ہوا. آج یہ شخص مسلسل اپنے محسن پر دشنام درازی کر رہا ہے. When he was facing that vote of parliamentary no confidence, the army alleges that Imran Khan turned to them and asked military chiefs to help him subvert the constitution. Well, this can be, you can say, them versus us. This can be, you can say, them versus us.
because our view is totally different. We never said that. We only said that let's Pakistan, let's not a stable government go like this, and the way many of our allies, like the allied parties, who everyone knows that establishment control their positions. तहरीक आदम एतमाद में तहरीक इंसाफ का असल मुकाबला फौज से था, वरना मुस्तहकम हुकूमतें इस तरह नहीं जाती जिस तरह अप्रैल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी की बीबीसी के प्रोग्राम हॉट टॉक में गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा, सबको पता है हमारी हुकूमत की इत्तेहादी जमातों को कौन कंट्रोल कर रहा था। बिल्कुल वाज़ेह था कि इत्तेहादी जमातें किसकी हिदायत पर अमल कर रही हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए था। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पीटीआई हुकूमत को घर भेजने में पूरी तरह मुलव्वस थे। Sweeps again, this time over Ijaz. Onto the stumps, defended. Pakistan defend well. That is it. That is it. What a dramatic end to a fabulous test match. Pakistan hang on. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पल पल रंग बदलता टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान टीम 82 रन तक 5 विकेट गंवा चुकी थी। सरफराज मर्द बहरान साबित हुए, यकीनी शिकस्त का रुख जीत की तरफ मोड़ दिया। अगले 2 सेशंस में कीवीज को बैकफुट पर धकेल दिया। मैच पाकिस्तान की गिरफ्त में आने लगा। सेंचुरी बनाकर टीम को जीत के मजीद करीब किया। 319 के ताकुब में सरफराज 158 रन बनाकर आउट हुए तो कीवीज खेल में वापस आ गए। अबरार और नसीम शाह ने बाकी मांदा ओवर पूरे किए। Time. Two shot. It's a nice sweep. Short and hammered. 4 run. Sweeps again, this time over Ijaz. Into the offside, wins SPA. Come for one, he's coming back for the second. Sarfraz with his 4th test match 100. What a dream comeback this has been. Is this the most important 100 he's made for Pakistan? Well, indeed, in the context of the game, this indeed is a big 100. Much needed for his own confidence. What a comeback he's having. And 100 coming in time where the team needed it the most. सरफराज धोखा नहीं देगा। सरफराज अहमद, तुमने टीम को सरफराज कर दिया। 4 साल बाद टीम में वापसी पर सरफराज अहमद ने नाक़िदीन को अपने बल्ले से जोरदार जवाब दे दिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज की 4 इनिंग्स में शानदार बैटिंग की, 3 50s बनाई, 1 सेंचुरी भी जड़ दी, 118 रन बनाए। सरफराज 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज में टॉप स्कोरर हैं। सरफराज को मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया। सरफराज ने सेंचुरी को अपने करियर की बेहतरीन सेंचुरी करार दिया। खान पर कातिलाना हमले में तहकीकात नया रुख इख्तियार कर गई। हमले में जांबाज मौजूद गोंदल को जो गोली लगी वो SMG की थी। जराये का कहना है कि सवाल भी उठता है कि सब मशीन गन के 2 खोल कंटेनर से कैसे मिले। पंजाब के वजीरों ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान इमरान खान पर हमले की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दें। राजा बशारत ने कहा कि वजीर दाखिला के सिवा सारी दुनिया तस्लीम करती है कि इमरान खान को गोली लगी है। मियां महमूद रशीद ने कहा मुल्जिम नवीद को प्लानिंग से इस्तेमाल करके हमले को मजहबी रंग देने की कोशिश की गई। मियां असलम इकबाल ने कहा मुल्क के सबसे मकबूल लीडर की FIR दर्ज नहीं की जा रही। बलूचिस्तान महकमा सेहत की बेहिसी जिस्म फरोशी पर मजबूर किए जाने का इल्जाम लगाने वाली नर्स को सिविल सेक्रेटेरिएट तलब कर लिया। नर्स ने इल्जाम लगाया था कि कोयटा के सरकारी अस्पताल की इंतजामिया नर्सों को जिस्म फरोशी पर मजबूर कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है। नर्स ने सेक्रेटरी सेहत को खत लिखा, अपना नाम छुपाया
خفیہ تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا. محکمہ صحت نے نوٹس جاری کیا کہ وہ تمام نرسیں، ملازمین یا طلبہ جنہیں انتظامیہ نے جسم فروشی پر مجبور کیا سول سیکریٹریٹ پہنچ جائیں. ماہرین قانون کے مطابق ایسے بلانے پر زیادتی کا شکار کوئی شخص نہیں آ سکتا. ریاست کا فرض ہے کہ کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو اس کی شناخت خفیہ رکھے اور زیادتی کرنے والوں کا نیٹ ورک بے نقاب کر کے سزا دے. جیسے بخار کے جو علامات ہیں نا، پہلے ہلکا بخار آتا ہے، اس کے بعد نا دوائی وغیرہ لیں، کچھ کم ہوتا ہے، 10 منٹ بعد نا دوبارہ شروع ہو جاتا ہے. وہ بڑھتا ہی جاتا ہے، جتنی بھی دوائی استعمال کریں کچھ بھی اثر نہیں کرتی. ان کو فون پہ بتایا کہ سر ایسے ہمارے علاقے میں یہ واقعہ ہو رہا ہے کہ ڈیلی بیسس پہ مطلب کہ پہلے ایک دن 23 کو ڈیتھ ہوئی ہے، پھر 24 کو، لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ کس وجہ سے وہ. میں محکمہ صحت کی مبینہ غفلت نے ایک ہی خاندان کے 12 افراد کی جان لے لی. بیمار افراد میں گردن توڑ بخار کی بروقت تشخیص نہیں کی جا سکی. 13 روز میں محض بخار میں 12 افراد جاں بحق ہوئے. مقامی لیڈی ہیلتھ ورکرز نے محکمہ صحت کے ذریعے افسران کو صورتحال سے آگاہ کیا، لیکن کسی پر کوئی اثر نہ ہوا. ورثہ کا محکمہ صحت کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ. کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات میں ایم کیو ایم کا دوہرے الیکٹورل رولز کے استعمال کا موقف مسترد. چیف الیکشن کمشنر ایم کیو ایم کے وکیل پر برہم. کہا آپ کے دلائل غیر متعلقہ ہیں، آپ کی بات مسترد کی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں اس طرح الیکشن میں تاخیر کروا لیں گے. الیکشن میں تاخیر نہیں ہو سکتی. الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کی التوا کی درخواست بھی مسترد. حلقہ بندیوں پر الیکشن کروانے کی متحدہ کی اپیل پر فیصلہ محفوظ. پیپلز پارٹی نے ایم کیو ایم کو صاف جواب دے دیا. کہا کسی کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے تو الیکشن کمیشن سے رجوع کرے، ہم حلقہ بندیاں نہیں کر سکتے. رہنما پیپلز پارٹی سعید غنی نے کہا کہ کراچی اور حیدرآباد کے بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے. دعویٰ کیا کہ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کامیابی حاصل کرے گی. اداروں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کا کیس. پی ٹی آئی رہنما شہباز گل پر ایک مرتبہ پھر فرد جرم عائد نہ ہو سکی. شہباز گل عدالت کے باہر ایمبولینس میں بیٹھے رہے. وکیل نے بتایا کہ ایمبولینس سے نہیں اتار سکتے، آکسیجن ماسک لگا ہوا ہے. حماد یوسف کو ملیریا ہو گیا ہے. حاضری سے استثناء کی درخواست دائر. عدالت نے کہا لگتا ہے باریاں لگی ہوئی ہیں. شہباز گل ایمبولینس پر لاہور سے آ گئے اور حماد یوسف کراچی سے نہیں آئے. معاملہ لٹک رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے ٹائم آگے کیا جا رہا ہے. آئندہ سماعت پر تمام ملزمان کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت. فرد جرم عائد کرنے کے لیے 20 جنوری کی تاریخ مقرر. آپ کو 150 نہیں دیا جا سکتا. میں بات کر رہا ہوں جی، میری بات سنیں آپ. یہ کم فیصلہ ہوا پہلے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار الاؤنس کٹوتی کے خلاف احتجاج کرتے افسران پر برس پڑے. بولے جو کرنا ہے کر لو، ایگزیکٹو الاؤنس کی کٹوتی بحال نہیں ہوگی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے فائنانس ڈویژن کے افسران کا مطالبہ رد کر دیا. یہ بھی کہا کہ افسران کو اپنے احتجاج پر شرمانی چاہیے. ان کے لیے 150% الاؤنس دینے کا فیصلہ ہی غلط تھا. ان کے سامنے احتجاج نہ کریں، جائیں جا کر سیکرٹری فائنانس سے بات کریں. افسران کا مطالبہ تھا کہ ایگزیکٹو الاؤنس 150% ہی رکھا جائے، لیکن وزیر خزانہ اس میں 50% کٹوتی کا فیصلہ سنا چکے. جان لے کر سینکڑوں طلبہ کی جانیں بچانے والے ہنگو کے اعتزاز حسن کی نویں برسی. کرسی پر شہید کی تصویرات بھی موجود. طلبہ اور اساتذہ کا اپنے محسن کو خراج عقیدت. اعتزاز حسن نے 6 جنوری 2014 کو اسکول میں داخل ہونے والے خودکش حملہ آور کو قابو کر لیا تھا، جس پر اس نے خود کو اسکول کے باہر ہی دھماکے سے اڑا دیا. وزیر اعظم شہباز شریف کا ISI کے شہید ڈائریکٹر نوید صادق کے لیے ہلال شجاعت اور شہید انسپکٹر ناصر عباس کے لیے ستارہ شجاعت کا اعلان. وزیر اعظم نے شہید نوید صادق کے گھر جا کر ان کے اہلیہ بیٹے اور ان کی بیٹی سے ملاقات کی. اہل خانہ سے اظہار ہمدردی اور شہید کے لیے فاتح خوانی کی. انہوں نے کہا نوید صادق شہید اور ناصر عباس شہید پر پوری قوم کو فخر ہے.
नवीद सादिक ने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिसाली खिदमत अंजाम दी। आम आदमी के लिए लेना आटा बहुत मुश्किल हो गया है। मैं सुबह 8 बजे हर रोज आता हूँ, आज मुझे मिल रहा है। ओपन मार्केट में 2000 का थैला है असली, ये तो 650 का है। आटा मार्केट में तो अवेलेबल है ओपन मार्केट में सारा, लेकिन वो उसके रेट्स इतने ज्यादा हैं कि आम आदमी वो अफोर्ड नहीं कर पाता। अब आटा भी जो है वो भी महंगे से महंगा करी जा रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे। जो अब ये हालात जा रहे हैं, ये जो हम थोड़ा बहुत खा रहे हैं या जो कमा रहे हैं, हम जो हालात नजर आ रहे हैं इससे भी महरूम हो जाएंगे। खरीदार जो है बेचारे गरीब, उनके लिए बड़ा मसला बनता है और हमारे लिए भी ना गैस जो है गैस भी नहीं है। अब आटा भी जो है वो इतना महंगा कर दिया है तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएं। महंगा आटा घाटा ही घाटा। हैदराबाद में आटा 160 रुपए किलो हो गया। कराची में चक्की का आटा 156 रुपए फी किलो हो गया। इस्लामाबाद में 1 किलो चक्की आटे की कीमत 150 रुपए हो गई। लाहौर में 15 किलो आटा 150 रुपए महंगा होकर 2050 रुपए का हो गया। पेशावर में 20 किलो आटा 300 रुपए महंगा होकर 3100 रुपए का हो गया। स्टोर में गंदम के कोटे में कटौती के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। मुख्तलिफ इलाकों में बाजार और मार्केट बंद। बिल दे रहे हैं, गैस नहीं मिल रही। मुश्तइल अफराद का कराची के इलाके साइड में सुई सदन के दफ्तर पर हमला, तोड़ फोड़, सुई गैस दुकान के खिलाफ नारे। मुल्क भर में गैस गायब। शदीद सर्दी में शहरी खाना पकाने के लिए भी गैस को तरस गए। कराची, मुल्तान और कोयटा में कहीं गैस की किल्लत और कहीं प्रेशर न होने से शहरियों का जीना दुश्वार हो गया। सिंध हाईकोर्ट ने कराची की कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। बच्ची ने अदालत में बयान दिया कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अदालत का बच्ची की आर्जी कस्टडी वालिदैन के हवाले करने का हुक्म। वालिदैन को 10 लाख रुपए के जाती मसले जमा करवाने की हिदायत। कहा जब तक केस चल रहा है वालिदैन बच्ची को मुल्क से बाहर नहीं ले जाएंगे। चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर लेडी पुलिस के हमरा हर हफ्ते बच्ची से जाकर मुलाकात करेंगी। बच्ची की मुस्तकिल हवालगी से मुतालिक फैसला ट्रायल कोर्ट करेगी। करोड़ तावान के लिए अगवा किया गया 5 साला बच्चा इस्लामाबाद पुलिस से बाजियाब करवा लिया। डीआईजी इस्लामाबाद ने बच्चे की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करके बच्चे की जिंदगी खतरे में डाल दी। बच्चे की तस्वीर और वीडियो शेयर करने पर डीआईजी इस्लामाबाद सुहेल जफर चट्ठा को तनकीद का सामना। सोशल मीडिया साइट ने लिखा, डीआईजी साहब अपनी टीम की शाबाश तक रहें, बच्चे की तस्वीर शेयर ना करें, इस तरह से दोबारा अगवा किए जाने का खदशा बढ़ जाएगा। नए साल के पहले 6 दिन में स्ट्रीट क्राइम के दौरान दूसरा कत्ल। कराची के इलाके गुलिस्तानी जौहर में डकैती में मज़ाहमत पर खातून को गोली मारकर मुल्जिमान फरार। 3 रुकनी तहकीकाती टीम बना दी गई। 3 थानों के थानेदार शामिल। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने खातून से छीना गया मोबाइल फोन गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में बंद किया। मोटरसाइकिल सवार 2 मुल्जिमान की शनाख्त और गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। FIR के मुताबिक खातून भाई के साथ मेडिकल स्टोर गई थी। भाई दवा लेने अंदर गया, बाहर आया तो देखा गाड़ी में बैठी बहन को 2 गोलियां लगी हुई हैं। मुल्जिमान फरार हो चुके। अमीर जमात इस्लामी सिराज हक ने कहा कि इमरान खान ने पंजाब डाकुओं के हवाले कर दिया। मुल्क टैक्स चोरों, तोशाखाना चोरों ने तबाह कर दिया। गुजरांवाला में वर्कर्स कन्वेंशन के खिताब में सिराज हक ने कहा कि बलूचिस्तान के लोग न सीपैक के खिलाफ है, न चीन से दोस्ती के, वो तो सिर्फ रोजगार और पानी चाहते हैं। हुकूमत उनसे मुज़ाकरात करेगी। सिराज हक ने कहा जमात इस्लामी इतवार से महंगाई के खिलाफ एहतजाज शुरू करेगी। बढ़ती सर्दी मजीद बढ़ने की पेश गोई। कोयटा, जोब, ज़ियारत और दीगर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। कराची में कल शाम या रात से शिद्दत कम होगी। गुज़श्ता 24 घंटों में सर्दू में दर्जा हरारत -14 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -4, मरी -1, इस्लामाबाद 0, पेशावर 2, लाहौर 4 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
شہزادے ہیری کا اپنی اہلیہ میگن مارکل کے ٹی وی ڈرامہ سیریل دی سوٹس کے لو سین دیکھنے کا اعتراف اپنی بڑی غلطی قرار دیا. شہزادہ ہیری کا یہ اعتراف ان کی نئی کتاب میں سامنے آیا. شہزادہ ہیری کے مطابق میگن مارکل سے ڈیٹنگ کے ابتدائی دنوں میں انہوں نے ان قابل اعتراض مناظر کو گوگل پر سرچ کیا جس پر انہیں پچھتاوا ہے. ان مناظر کو ذہن سے نکالنے کے لیے شہزادہ ہیری نے مذاقاً خود کو الیکٹرک شاک دینے کا بھی کہا. نہیں بلاؤ گے نہیں بلائیں گے, نہیں آؤ گے نہیں آئیں گے, جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. پی سی بی کرکٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے بھارتی بورڈ پر اپنی پالیسی واضح کر دی. ایشین کرکٹ کا شیڈول مشاورت کے بغیر جاری کرنے پر برہمی کا اظہار. کہا ایک طرف تو بھارتی بورڈ چاہتا ہے پاکستان ٹیم بھارت جا کر کھیلے, دوسری طرف وہ خود اپنی ٹیم ایشیا کپ کے لیے نہیں بھیجنا چاہتے. نجم سیٹھی رمیز راجہ کا حوالہ بھی لے آئے. کہا جے شاہ کے شیڈول پر رمیز راجہ نے بھی ناراضی کا اظہار کیا. اس کا مطلب ہے اگلی مرتبہ جب میں صدر بنوں گا تو یہی راستہ اختیار کروں گا. ایشین کرکٹ کونسل کا نجم سیٹھی کو ٹھکا تھا جواب. کہا کیلنڈر کی منظوری 13 دسمبر 2022 کو ہونے والے اجلاس میں دی گئی. کیلنڈر کے حوالے سے انفرادی طور پر تمام ممبر اراکین کو آگاہ کر دیا گیا. کچھ ممبر بورڈ کی جانب سے کچھ تجاویز موصول ہوئی. پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے کوئی تجاویز اور ترامیم موصول نہیں ہوئی. نجم سیٹھی کا تبصرہ بے بنیاد ہے. پریمیئر لیگ کے نویں سیزن کا آغاز. افتتاحی میچ میں سلیٹ اسٹرائکرز نے چٹوگرام چیلنجرز کو 8 وکٹ سے شکست دے دی. سلیٹ اسٹرائکرز نے 90 رنز کا ہدف 13ویں اوور میں آسانی حاصل کر لیا. نجم الحسین 43 رنز بنا کر ناقابل شکست رہے. سلیٹ کے لیے محمد عامر نے 2 وکٹ حاصل کی. دوسرے میچ میں دفاعی چیمپئن کومینا وکٹورینز اور رنگپور رائڈرز آمنے سامنے. ٹورنامنٹ کے میچز دیکھیے جیو سپر سے براہ راست. میں ڈرائیورز کی مہارت کا امتحان تھا. فلڈ ریلیف جیپ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ. 64 ڈرائیورز نے 1.5 کلومیٹر ٹریک پر گاڑیاں دوڑائیں. آپ نے کہا کہ میں زندگی کی آخری سانس تک لاہور قلندر کے لیے کھیلتا رہا. کیوں اتنی محبت ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی تصویریں ہیں آپ کی کہ آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے؟ دیکھیں میرا اسٹارٹ کرکٹ کا لاہور قلندر سے ہوا. یہ تو احسان ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ میری جو کرکٹ اینڈ ہو وہ بھی لاہور قلندر سے ہو. کرکٹ کا اینڈ پاکستان سے. آج کا ویسے بھی ہائی سیٹ چل رہا ہے. سوچنا بھی منع ہے. تو وہ اس لیے بنا ہوا ہے کہ حارث اور شاہین کو کوئی اور فرنچائز نہیں لے سکتی. تو وہ اگر سوچیں گے تو ان کو سوچنا بھی منع ہے. واہ اچھا, ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے لیکن یہ تو یہ نکلا. واہ. لاہور قلندرز کے فاسٹ بالر حارث رؤف نے کہا کہ انہیں اور شاہین آفریدی کو پی ایس ایل میں کسی اور ٹیم سے کھیلنے کے لیے سوچنا بھی منع ہے. ایسا کیوں کہا؟ دیکھیے دلچسپ گفتگو. پروگرام ہنسنا منع ہے میں آج رات 11:05 پر صرف جیو نیوز. چل چھیا 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 چل چھیا 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 چل چھیا 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 چھیا. ہو گئے ہم اور تم تو اڑ گئے اندھیرے اور چل کی پائے مستی میں تو کنگن کھن کے رے ہما ہما. آجا آجا جند شامی آنے کے تلے چلری والے نیلے آسمانے کے تلے. عالمی شہرت یافتہ موسیقار اے آر رحمان کا ہر سر لاجواب. آسکر, گریمی اور گولڈن گلوب ایوارڈ لینے والے اے آر رحمان 56 برس کے ہو گئے. اپنی کرسی کی پیٹھی باندھ لیجیے, موسم بگڑنے والا ہے. ہمیں تو لوٹ لیا مل کے عشق والوں نے, بہت ہی تنگ کیا اب تک ان خیالوں نے.
कुछ भी कर ले, मैं और आप लोग और जितने भी पॉजिटिव लोग हैं सब के सब जिंदा हैं। थैंक यू वेरी मच। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात में आजादी इजहार के लंबरदार एक बार फिर बेनकाब। जात पात में बटे हिंदुस्तान को इस बार पठान पसंद न आया। भारतीय इंतहा पसंदों ने शाहरुख खान की फिल्म पठान पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। हिटलर के पैरोकार मोदी के शहर में फिल्म पठान के पोस्टर्स उतरवा दिए गए। इंतहा पसंद शाहरुख खान को कत्ल की धमकियां दे चुके हैं। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज की जाएगी। घमंडी, मगरूर, बदतमीज लड़की से हरगिज शादी नहीं करूंगा। कुछ फैसले मसलहतन भी किए जाते हैं। माँ, मैं वही करता हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। इस गद्दी पर मैं हूँ। ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। 9 साल पर 7 स्टार एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल तेरे बिन की पहली ही किस्त ने न सिर्फ जियो के देखने वाले बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी तहलका मचा रखा है। रेटिंग चार्ट पर ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अब तक नशर होने वाली तीनों अक़सात यूट्यूब पर पहले, दूसरे और तीसरे नंबर्स पर ट्रेंड कर रही हैं। अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश तेरे बिन देखिए बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।